اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہادی صحت میں ویلکم۔ میرا نام حکیم ناصر منہاس ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ سے خواتین کے بہت اہم مسئلے کے بارے میں بات کروں گا، وہ ہے وجائنا کا ڈھیلا اور لوز ہونا، کنواری پن کا ختم ہو جانا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے ہادی نیچرل لوز وجائنا ٹریٹمنٹ سے اپنے وجائنا کو پھر سے ٹائٹ کر سکتی ہیں اور پہلے جیسا کنوارا پن واپس لا سکتی ہیں۔ ناظرین، پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وجائنا کیا ہے۔ وجائنا یعنی اندہا میں نہانی ایک پٹھوں کی نالی ہے جو والوا سے بچہ کے گردن تک پھیلی ہوئی ہے۔ وجائنا وہ جگہ ہے جو جنسی عمل، پیریڈز، حمل اور بچے کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وجائنا مختلف قسم کے بیکٹیریا اور فنگس کی میزبانی کرتی ہے جو اسے صحت مند رکھتی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وجائنا ہوتی کہاں پر ہے۔ بہت سے لوگ والوس اور وجائنا میں کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وجائنا اور والوا ایک جیسے نہیں ہے۔ وجائنا عورت کے جسم کے اندر واقع ایک نہر معوض ہے جو عورت کے جسم سے باہر کھولتا ہے۔ یہ ایک طاقتور رستہ ہے جو عورت کے بچہ دانی سے عورت کے والولا تک جاتا ہے، جس میں عورت کے بیرونی تولیدی اعضاء شامل ہوتے ہیں۔ عورت کی وجائنا سروکس سے پھیلی ہوتی ہے، گردن کی طرح ٹشو ایک ٹکڑا جو وجائنا کو رحم سے جوڑتا ہے۔ وجائنا عورت کے جسم کے باہر ایک سوراخ کے طور پر ختم ہوتی ہے جسے آپ وجائنا کا سوراخ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ خوشگوار معلوم ہوتا ہے جو جنسی تعلقات کے دوران متعلق ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کے باہر وجائنا ایک سوراخ پر ختم ہوتی ہے جسے وجائنا کا افتتاح کہا جاتا ہے، جو کہ والوا کا حصہ ہوتا ہے۔ والوا میں وجائنا کے دونوں اطراف کی جلد کی تہیں شامل ہوتی ہیں۔ بیرونی تہہ کو لابیا میجورا کہا جاتا ہے۔ وجائنا کی انر لیئرز کو لائبا مینورا کہا جاتا ہے۔ وجائنا کے انر لپس والوا کے اوپر کے حصے کی طرف ملتے ہیں، وہاں پر پلوٹرس ہوتے ہیں۔ آپ کا وجائنا کئی قسم کے ٹیشوز اور سیلز پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ آپ کے وجائنا کی والز کو نم، لچکدار اور صحت مند رکھتا ہے۔ وجائنا کے سیلز خاص طور پر ہارمونز ایسٹروجن کام کرتے ہیں۔ آپ کے پیریڈز کے جو سال ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مقدار میں ایسٹروجن پیدا ہوتا ہے۔ مینوپوز کے بعد ایسٹروجن کی کم مقدار وجائنا کو پتلا اور خشک کرنے کا سبب بنتی ہے۔ عمر کے ساتھ وجائنا کم لچکدار، چھوٹا اور تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے ٹشو تنگ ہو جاتے ہیں۔ وجائنا کا سوراخ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب بہت کم سیکس کرنا ہے، لیکن لگاتار سیکس کرنے سے ان تبدیلیوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وجائنا کے مسائل جنسی خواہش کو پوری طرح متاثر کرتے ہیں۔ ناظرین، وجائنا کا لوز ہونا ایک بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، جبکہ ہماری 75% خواتین اس مسئلے کا شکار ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں وجائنا کے لوز ہونا، اس کا لٹک جانا اور خشک ہونے کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ وجائنا لوز ہونے سے خواتین کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجائنا لوز ہونے کی وجہ سے مرد حضرات مباشرت کے دوران صحیح طرح لطف اندوز نہیں ہو پاتے، پھر گھر میں بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مرد حضرات بہت سے دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ دوسرے راستے خواتین کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ جو لذت مردوں کو ملنی چاہیے وہ انہیں نہیں مل پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین کی وجائنا بہت زیادہ لوز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ بات کرتے ہیں کہ وجائنا لوز کیوں ہوتی ہے۔ اکثر نارمل ڈیلیوری کے بعد وجائنا لوز ہو جاتی ہے جسے لیکسٹی کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ناظرین، پہلے آپ کو لیکسٹی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ لیکسٹی کیا ہے۔ لوز وجائنا کی فیلنگ کو لیکسٹی کہتے ہیں۔ بچپن کی غلط کاریوں، نادانی کی وجہ سے وجائنا لوز ہو جاتی ہے اور جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں رہتا، اور بعض اوقات تو خاوند قبول ہی نہیں کرتا عورت کو اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نارمل ڈیلیوری کے بعد وجائنا بہت زیادہ لوز ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کھلی یعنی لوز وجائنا کو کیسے ٹائٹ کیا جاتا ہے۔ ینگ ایج میں اس کا سب سے بڑا فیکٹر بچے کی پیدائش ہے۔ جب لڑکیاں بچے کی پیدائش کے عمل سے گزرتی ہیں تو ڈیلیوری کے دوران لمبی دیر تک درد کا لگاتار رہنا، آلات سے ڈیلیوری ہونا، وزن کا زیادہ ہونا یا ڈیلیوری کے دوران بہت زیادہ کھانسی کا ہونا، ان سب فیکٹرز کے ساتھ جو آپ کے نیچے کا پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈیلیوری کے عمل کے بعد خواتین بیبی فیڈنگ میں مصروف ہو جاتی ہیں اور اپنے وجائنا کا خیال نہیں رکھ پاتی، جس کی وجہ سے وجائنا لوز ہو جاتی ہے۔ یہ ہر روز کا مسئلہ ہے، اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو وجائنا زیادہ تر لوز ہو جاتی ہے۔ وجائنا لوز ہونے کی بہت سی وجوہات اور بھی ہیں۔ انفیکشن ہونا، شوگر کا ہونا، لیکوریا کی وجہ سے وجائنا لوز ہو جاتی ہے۔ لیکوریا کی طرح کا پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وجائنا ٹائٹ نہیں ہو پاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے باقی جسم کی ڈھیلی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح وجائنا بھی لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیریڈز بند ہونے کا ٹائم نزدیک آتا ہے تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو سیکس کرتے وقت اطمینان محسوس نہیں ہوتا۔
یا اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت ڈرائی محسوس کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی بار ان کو پیشاب کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پیشاب ان کا کھانسی کے ساتھ یا چھینک کے ساتھ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جن خواتین کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں یہ تناسب بڑھ جاتا ہے۔ ایسی خواتین جو کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں زیادہ استعمال کرتی ہیں، مثلا چاول، گندم وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں، تو ان میں بھی یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ ایسی خواتین جو اپنا وجائنا لوز ہونے کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی میں پریشان ہیں یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے ان کی وجائنا ڈھیلی ہو گئی ہے، تو وہ ہادی نیچرل لوز وجائنا ٹریٹمنٹ کے استعمال سے اپنی وجائنا کو بہت زیادہ ٹائٹ کر سکتی ہیں۔ ہادی نیچرل لوز وجائنا ٹریٹمنٹ کے استعمال سے آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کی کبھی ڈیلیوری نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کا وجائنا کبھی لوز ہوا تھا۔ آپ کا کنوارا پن پھر سے واپس آ جائے گا۔ ہادی نیچرل لوز وجائنا ٹریٹمنٹ کو ابھی منگوانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔